وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی۔ میں پاس گیا تو میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا، کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی، آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس سی تھی۔ میں نے بولا، آؤ کار میں بیٹھو۔ وہ ڈر رہی تھی۔ کہنے لگی، کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا، صرف ایک، اور وہ بھی میں ہوں۔ میں نے کہا، ڈرو نہیں۔ تو وہ خاموش بیٹھی رہی۔ پھر کہنے لگی، مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دیں گے؟ میں مسکرایا اور کہا، بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سی سانس بھری۔ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کرو گے نا؟ آپ چاہے تو مجھے 500 کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ معصومیت اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ پھر بھی خدا جانے کیوں جسم بیچنے پر مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ تو کہنے لگی، نہیں۔ میں نے ہوٹل کے سامنے کار روکی۔ ہوٹل والا مجھے جانتا تھا۔ نے جلدی سے کھانا پیک کیا اور مجھے دیا۔ میں اپنی کار میں بیٹھا اور ڈیرے کی طرف نکل گیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ میں نے اپنی کار پارک کی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا اور اسے کہا کہ ہاتھ دھو لو، میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا، ڈرو نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی اور میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا۔ کہنے لگی، صاحب یہ کھانا میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ تو وہ خاموش سی ہو گئی۔ برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا، رک جائیں، میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ تو وہ حیران تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جلدی سے اپنا کام کریں اور مجھے چھوڑ آئیں۔ میں نے کہا، نہیں پوچھوں گا ایسا۔ کیوں کرتی ہو ایسا؟ کیوں بیچتی ہو جسم؟ بس اتنا کہوں گا، چھوڑ سکتی ہو کیا یہ سب؟ وہ میری طرف ٹکٹکی بنا کر دیکھنے لگی۔ آپ پاگل لگ رہے ہیں مجھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں پاگل ہی ہوں، اور سب بھی پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے۔ کہنے لگی، اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑاؤ۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، 1000 روپے نکالے، اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ وہ حیران تھی۔ کہنے لگی، میں نے نہیں لینے، آپ کیوں دے رہے یہ پیسے مجھے؟ میں نے اس کے چہرے پہ ایک تھکن محسوس کی تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو چھپا رہی تھی۔ اس کی خاموشی بار بار کہہ رہی تھی، مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ کہنے لگی، مجھے ڈر رہا ہے۔ میں نے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اچھا بتاؤں نا، بہت درد دیا ہے زندگی نے۔ یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پہ۔ میں سمجھ چکا تھا، کوئی بہت بڑا درد لے کے گھوم رہی تھی۔ یہ چھوڑ کر آؤ واپس۔ میں نے اس کو بیٹھنے کا کہا۔ میرا نام مصطفیٰ ہے، ڈرو نہیں، خود کو محفوظ ہاتھوں میں سمجھو۔ اسے جب یقین ہو گیا کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں تو شوہر مر گیا، 3 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے نکال دیا، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی کوئی ہے نہیں۔ ماموں کے گھر آئی، ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ جب مامی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط کہا، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دور کے رشتہ دار نے ایک بڈھے سے میری شادی کروائی، اس کے بچے بھی تھے۔ اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا۔ پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا۔ بیٹیوں کو لیے در بدر گھومتی ہوں، نہ چھت تھی نہ روٹی تھی، بس بھوک و فلاس تھی۔ سڑک پہ کھڑی تھی، ایک صاحب آئے، کہنے لگے 1 گھنٹے کا 5000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں کی ممتا حالات کی ستائی ہوئی، بھلا اور کیا کرتی؟ آخر چل دی، اور اب ہر روز جسم بیچتی ہوں۔ کرائی کا گھر لیا ہے، بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں۔ کیا کروں؟ بہت بار سوچا خودکشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی۔ میں زمانے کی بے حسی کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نم آنکھیں چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، تمہارا بھائی ہوں میں آج سے۔ تم اپنی بیٹیوں کو لو اور میرے ڈیرے کے اوپر والے کمرے میں رہنا شروع کرو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کار میں بٹھایا اور اس کے گھر پہنچا۔ بیٹیاں سوئی ہوئی تھی،
بہت پیاری لگ رہی تھی۔ گود میں اٹھایا تو دل کو سکون ملا اور وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی آپ فرشتے ہیں۔ میں اسے اپنے آفس لے آیا۔ وہ دعائیں دینے لگی، جھولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دی۔ میں نے اسے کہا جا کر سو جائیں۔ اپنے ڈیرے میں گیا۔ میرے سامنے سے وہ چہرہ گزرا جو لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی۔ اسے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو، تم کو میری قدر ہی نہیں ہے۔ اپنا گھر چلا رہی تھی اپنی ہی بے وقوفی کی وجہ سے۔ وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہے، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا تھا طلاق لینا آسان ہے مگر اس کے بعد جینا بہت مشکل ہے۔ کبھی ساس کا رونا تو کبھی نند کا سیاپا، کبھی جیٹھانی سے لڑائی، یہ ہر گھر کی بات ہے۔ اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا گھر اجاڑنا نہیں ہے۔ کم عمری میں ہی میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اپنے گھروں کو آباد رکھو۔ خوشی اور غمی زندگی کا حصہ ہے۔ عورت خدا کی قسم میرے معاشرے میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ہے جو کبھی زنجیروں میں قید کر لی جاتی ہے تو کبھی آزاد چھوڑ کر بھی قیدی ہوتی ہے۔ کبھی باپ کی پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی ساس کی زہر آلودہ باتوں پر، کبھی شوہر کی انا پہ خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے۔ مرد اگر سمجھ جائے میری اس تحریر کو تو اس کے لکھنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ ذرا سی باتوں پر طلاق لینا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ خدا را اپنے گھر کو بچائے